بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد عارف، چیئرمین سینٹر ایڈوائزری سروسز فار اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس بات کر رہا ہوں۔ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ملک میں سسٹم ہے، جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں یا حکومت کہتے ہیں، اس کو کیا ہونا چاہیے جو لوگوں کو فائدہ ہو اور لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ یہ دراصل اگر ہم دیکھیں تو افلاطون اور سقراط نے جو جمہوریت کو ڈیفائن کیا تھا تو وہ بہت مناسب تھا کہ یہ لوگوں کا ایک ہجوم ہے جو ایک نقطے پہ جمع ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ فی الحال تو یہی صورتحال ہے۔ اب اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی ہمارے سامنے ہیں، تقریباً سب پولیٹیکل پارٹیز دو طرف ہیں۔ ہمارا ملک جو ہے وہ اس وقت انتہائی پولرائزڈ ہو چکا ہے، یعنی اس میں اگر ایک طرف جو بات کی جاتی ہے دوسری بات اور تو اس کے فالوورز کہتے ہیں یہ صحیح ہے، دوسری طرف جو بات کی جاتی ہے اس کے فالوورز کہتے ہیں وہ صحیح ہے۔ لیکن سلوشن نکلے گا کیسے؟ اصل مسئلہ یہ ہے۔ تو اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو ملتان میں ہمارا جلسہ ہوا ان کا پی ڈی ایم کا، اور حکومت نے پہلے کوشش کی کہ اس کو نہیں ہونے دیں، مارا پیٹا گرفتاریاں کیں، لیکن پھر وہ ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ 400 آدمی تھے یا 500 آدمی تھے یا 600 آدمی تھے، حکومت یہ کہہ رہی ہے، ہمیں اس سے کیا؟ بہرحال جلسہ تو ہو گیا۔ اب اس جلسے میں اس جلسے کے بعد اور پی ڈی ایم کی جو مختلف جلسے ہوئے ہیں اس کے بعد انہوں نے آئندہ زیادہ سخت موقف اختیار کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ اب اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو پورا ملک ہے پولرائزڈ ہو چکا ہے۔ ایک طرف ہمارے وہ لوگ ہیں جو جنہیں کہنا چاہیے پولیٹکس کے میراثی، یعنی یہ اس کے اندر نثار اور یہ ارشاد بھٹی اور اس قسم کے لوگ شامل ہیں، اور پولیٹیشنز جیسے شیخ رشید جو مختلف دعوے کرتے رہتے ہیں، اور لیکن وہ اپنی جو جورسڈکشن ہے جو اس کا ریلوے کا، اس کی طرف انہوں نے دیکھا، اور اس کو ان کے دور اس کے دور میں سب سے زیادہ حادثے ہوئے۔ بہرحال اب یہ صورتحال ہے۔ اب اس میں یہ جو ہمارے یعنی اس کے میڈیا کے میراثی ہیں، یہ ان کا موقف یا ان کا جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ جلسوں سے حکومت نہیں جا سکتی اور کبھی نہیں گئی۔ اب یعنی یہ انتہائی ہماری جو اپنی تاریخ ہے اس کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ اب ایوب خان کی حکومت کیسے گئی؟ جب سٹوڈنٹس نے موومنٹ شروع کی 68 کے اندر، 69 کے اندر، حالانکہ اس سے پہلے فاطمہ جناح بھی اس کے خلاف ان کے خلاف کھڑی تھیں، لیکن وہ اس موومنٹ کے نتیجے میں گئے۔ پھر یا آئے اور اس کو تو خیر جنرل رانی لے گئیں ساتھ اپنے، لیکن اس کے بعد پھر ہمارے یہ بھٹو صاحب آئے۔ بھٹو صاحب نے جو یعنی الیکشن جیتا، سب کچھ کیا، لیکن جو تحریک چلی ان کے خلاف سب پارٹیوں کی، اس کے نتیجے میں وہ فارغ ہوئے، اور پھر بعد میں وہ ان کو پھانسی دی گئی۔ تو ضیاء الحق کا بھی یہی حال تھا، یعنی جو انہوں نے جب جنیجو کو فارغ کیا تو جنیجو کو فارغ کرنے کے بعد ان کے خلاف تحریک چل رہی تھی، اور ابھی انہوں نے 2 وزیر اعظم چینج کیے تھے، تو ان کو یعنی جہاز سمیت جس میں وہ ٹریول کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، اور وہ اس تحریک، ورنہ وہ تحریک بھی ان کو ہٹانے کا سبب بنتی۔ اور اس کے بعد پھر ہمارے مشرف صاحب آئے، اور مشرف صاحب نے جو ہے وہ امریکنز کو یہاں جگہ دی اور تمام سہولتیں دیں،
اور انہوں نے یہ سارے کام کیے، لیکن اس کے نتیجے میں جب یہ 2007-8 میں یعنی ان کی موومنٹ چلی لائرز کی، یعنی اس کی لیگل سائٹ کی، تو اس کے نتیجے میں وہ کمزور پڑ گئے اور پھر وہ رخصت ہو گئے۔ تو یہ تو کہنا ہی غلط ہے کہ اگر یعنی کوئی اپوزیشن کی جماعتوں کا پریشر بڑھتا ہے یا ان کی تحریک آگے بڑھتی ہے تو حکومت کی چھٹی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہوتا رہا ہے، اور ملکوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو بیانیہ ہے یہ ٹوٹلی غلط ہے۔ اب ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ جو عوام کے مسائل ہیں وہ یعنی ایک جو بھی حکومت آتی ہے اس کا ایک موقف ہوتا ہے، یہ تو پچھلی حکومتوں کا کیا دھرا ہے۔ حالانکہ اسی حکومت کے دور میں 2018-19 میں گندم بہت پیدا ہوئی، کپاس بہت پیدا ہوئی، شوگر بہت آئی، لیکن جو ان کے ساتھ مافیاز تھے انہوں نے ان کو سب کو ایکسپورٹ کر دیا، اور آج جب قیمتیں ان کی شوٹ اپ ہو گئیں، عوام کی دسترس سے اوپر ہو گئیں، تو آپ جو ہے اس کو پھر آپ نے کہا کہ باہر سے امپورٹ کرنا شروع کیا۔ اب آپ نے کہا کہ فیصل آباد میں ہماری انڈسٹری جو ہے وہ ریوائیو ہو رہی ہے، لیکن کس کے بیسس پر؟ یعنی جو آپ کاٹن باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جس میں کوئی ہمیں پلاننگ نظر نہیں آتی، کوئی ہمیں سنسیئرٹی نظر نہیں آتی۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ اگر ہم یہ حکومتوں کا بھی جائزہ لیں اور دیکھیں تو جیسے امریکہ یعنی جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ دراصل لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور اس کے اندر جب مختلف قسم کی چیزیں ڈالی جاتی ہیں، ان کی ملاوٹ کی جاتی ہے۔ اب جیسے مذاہب ہیں، ظاہری بات ہے کہ جس کا جو مذہب ہے وہ قابل عزت ہے، لیکن کیا ہے کہ اگر آپ ریاست کہیں کہ ریاست کا کوئی مذہب ہوتا ہے تو وہ تو نہیں ہوتا۔ ایون امریکہ کے اندر، یو ایس اے کے اندر 3 پریزیڈنٹس ایسے گزرے ہیں جیسے ابراہیم لنکن، تھامس جیفرسن، ولیم ٹیفٹ، جو ریلیجن پر بلیو ہی نہیں کرتے تھے، لیکن خود امریکہ جو ہے وہ ایک بہت ریلیجس کنٹری ہے، جہاں یہ جو کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ ہیں وہ ڈومیننٹ ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارا عثمانیہ سلطنت کا زوال شروع ہوا تھا، تو جو سلمان اور جو بادشاہ تھے سلیم، ان کو جب وہ مارا گیا تو کیوں مارا گیا؟ اس لیے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اپنی فوج کو اس طرح آرگنائز کریں جیسے ویسٹ میں ہو رہا ہے، اور اس نئی ٹیکنالوجی لائیں، لیکن جو اس دور کے علماء تھے اور مفتی صاحبان تھے انہوں نے ان کے خلاف فتوے دیے کہ نہیں، یہ تو اسلام، ایون یہاں تک کہا انہوں نے کہ یہ جو آپ یونیفارم ان کی چینج کر رہے ہیں یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسی طرح ہمارے پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ یعنی ان کی قائد اعظم کی مخالفت کی گئی، اور تمام مذہبی جماعتوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی۔ لیکن یہ ہے کہ یعنی ٹرکی میں پھر اس کا رد عمل جب آیا تو کمال اتا ترک سامنے آیا، اور اس نے یہ کہا کہ بھائی وہ سیکولر کنٹری ہوگا، اور آج تک وہ سیکولر ہے۔ حالانکہ اردگان جو ہیں وہ بہت مذہبی قسم کے آدمی ہیں، مسجدیں انہوں نے ریوائیو کی ہیں، لیکن کنٹری کو انہوں نے سیکولر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہیں۔ اب اس کے اندر ایک اور بات جو حکومتوں کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جب تک جو نمائندگی ہے اس کو لوور لیول پر آپ نہیں لے کے جائیں گے تو اسی طرح ہوتا رہے گا کہ کبھی بے نظیر کی صاحبزادی آگے آ جائیں گی، کبھی نواز شریف کی صاحبزادی آگے آ جائیں گی۔ تو آخر ان حکومتوں کو، اب خود ان کو 2.5 سال ہو گئے ہیں عمران خان کی حکومت کو، لیکن لوکل باڈیز کے کوئی الیکشن نہیں ہو رہے، لوکل باڈیز کو کوئی اختیارات نہیں ہیں، بس خالی پلاننگ اور پلاننگ اور پلاننگ ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جو کنٹریز زیادہ ایڈوانسڈ ہیں وہاں جو ان کا اوپر جو بھی مرضی ہوتا رہے، ٹرمپ آئے، بائیڈن یعنی بائیڈن جو ہے وہ سب سے کم عمر سینیٹر منتخب ہوا اور سب سے بوڑھا پریزیڈنٹ ہے اب، لیکن
وہاں جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ لوور لیول پر جو ڈیموکریسی ہے وہ ڈیلیور کر رہی ہے، اور یہی بات وہاں پر ہے یو کے میں۔ تو یہی کام ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے، جب تک یہ نہیں ہوگا ہمارا ملک اس کرائسس سے نہیں نکل سکتا۔ شکریہ۔